اصل اسٹار وار فلم کی آسکر ایوارڈ یافتہ ایڈیٹر مارسیا لوکاس اسی سال کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ جارج لوکاس سے پہلے 3 فلمیں بنانے کے دوران ہوئی تھی۔ خلائی کہانی کی ابتدائی کامیابی کے پیچھے ایک اہم تخلیقی قوت کے طور پر شمار کیا جاتا تھا، جس نے اصل سیریز کو جذباتی گہرائی اور بیانیے کی وضاحت کے ساتھ ڈھالا تھا۔ چیمپئنز لیگ کے فائنل میں آرسنل کے خلاف پیرس سینٹ جرمین PSG کی فتح بعد فرانس بھر میں فٹ بال شائقین اور پولیسوں کے نتیجے میں 400 سے زائد گرفتاریاں ہوئیں۔ دارالحکومت پیرس میں بس، ٹرین اور ریل خدمات کو متاثر کرنے والی بدامنی کو روکنے کے لیے ہزاروں افسران کو تعینات کیا گیا تھا۔ کوئٹہ پاکستان ریلوے نے ہفتے کے روز بلوچستان سے ٹرین آپریشن دوبارہ شروع کر دیا۔ 3 دن کی معطلی کے بعد سروس بحال کر دی گئی، ریلوے حکام نے بتایا۔ حکام کے مطابق صوبے سے ٹرین آپریشن مکمل طور پر بحال کر دیا گیا ہے۔ جعفر ایکسپریس کوئٹہ سے پشاور کے لیے روانہ ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جعفر ایکسپریس کی واپسی سروس بھی ٹائم ٹیبل کے مطابق پشاور سے کوئٹہ روانہ ہوگی، جس سے صوبے اور ملک کے دیگر حصوں کے درمیان رابطہ بحال ہوگا۔ سفارتکاروں کو ہچکیوں کے باوجود حتمی معاہدے کے زیادہ امکانات نظر آتے ہیں۔ دونوں فریقوں کا اصرار ہے کہ وہ کھلے عام تنازع سے بچنا چاہتے ہیں۔ جوہری مسائل کو بعد میں ہونے والے مذاکرات میں نمٹایا جائے گا۔ سابق ایلچی منی اکرم کہتے ہیں کہ فرق مادہ سے زیادہ بیانیہ کے بارے میں ہے۔ واشنگٹن سفارتی ذرائع نے بتایا کہ اگر مذاکرات کار کسی معاہدے کو حتمی شکل دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اسلام آباد امریکہ دستخط کی رسمی تقریب کی میزبانی کا ایک اہم دعویدار ہے۔ پینٹاگون کے سربراہ کا کہنا ہے کہ ٹرمپ صبر ہیں، ایران کا عظیم معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ گیمبیا کے جھنڈے والے جہاز پر امریکی فوج کی فائرنگ کی ایران کی ناکہ بندی کی خلاف ورزی۔ جنگی سیکرٹری نے ایران پر دباؤ ڈالا کہ وہ آبنائے ہرمز کو معاہدے کے ساتھ یا اس کے بغیر کھولے۔ ایران نے اہم آبی گزرگاہوں سے گزرنے والے جہازوں سے کہا ہے کہ وہ اپنی صدر ڈوبی گزرگاہوں کو لے کر جائیں۔ امریکہ ایران مذاکرات میں کردار کے لیے CDF منیر کا کہنا ہے کہ اسلام آباد کے ساتھ سچی دوستی بڑھ رہی ہے۔ سنگاپور جیسا کہ واشنگٹن اور تہران کے مذاکرات کاروں نے ہفتوں سے جاری جنگ کو ختم کرنے کے معاہدے کو روکنے کے لیے بڑے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے کام کیا، وزیر دفاع پیٹ ہیگس نے ہفتے کے روز خبردار کیا کہ اگر معاہدہ نہ ہوا تو امریکہ ایران پر دوبارہ حملے شروع کرنے کے لیے تیار ہے۔ یورپ کے کچھ حصوں میں یوکرین پر روس کا مکمل حملہ ایک دور دراز کے خطرے کی طرح محسوس کر سکتا ہے، لیکن رومانیہ میں یہ جنگ قریب ہی ہے اور تیزی سے خطرناک ہے۔ گلاٹی میں ایک اپارٹمنٹ بلاک ہے جس کی چھت میں سوراخ ہے جو اسے ثابت کرتا ہے۔ اطالوی حکام نے امن عام اور سیکورٹی خدشات کا حوالہ دیتے ہوئے کنی ویسٹ اور ٹریو سکارٹ کے کنسرٹس کو آگے جانے سے روک دیا ہے۔ پریفیکٹ سالواتو رنگیری نے جمعہ کے روز اعلان کیا کہ یہ دونوں واقعات جو جولائی میں شمالی شہر ایمیلیا میں ہونے والے ہیں نہیں ہوں گے۔ مقامی یہودی کمیونٹی کی طرف سے مغرب کی محفل کو منسوخ کرنے کی درخواست کے بعد کولمبیا کی وزارت خارجہ نے ایکواڈور کے صدر پر اپنے آنے والے انتخابات میں دانستہ مداخلت کا الزام لگایا ہے، جب انہوں نے دائیں بازو کے امیدوار سے وعدہ کیا تھا کہ وہ محصولات اٹھا لے گا۔ ڈینیل نووا نے جمعے کے روز کولمبیا کے صدارتی امیدوار ابیلارڈو ڈیلا ایسپریلا کے ساتھ اپنی بات چیت کو انتظامیہ میں انتظار کرنے والی ایک کے طور پر تیار کیا اور کہا کہ دونوں تجارت اور سلامتی پر ایک معاہدے پر پہنچ گئے ہیں۔ طبی خیراتی ادارے میڈیسنز آف اسومس نے خبردار کیا ہے کہ جمہوریہ کانگو میں ایبولا کے تیزی سے پھیلاؤ نے انتہائی تشویشناک صورتحال پیدا کر دی ہے۔ اس وبا کے اعلان سے 2 ہفتوں بعد بات کرتے ہوئے MSF کے ڈپٹی ڈائریکٹر ڈاکٹر ایلن گونزالز نے کہا کہ اتنی جلدی اتنے زیادہ کیسز پہلے کبھی ریکارڈ نہیں ہوئے تھے۔ امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا کا کہنا ہے کہ وہ اپنے فوجی اتحاد کی حفاظت اور دفاع کو فروغ دینے کے لیے زیر آب ڈرون ٹیکنالوجی تیار کریں گے۔ توقع ہے کہ بغیر کریوڈ انڈرسی تیار ہو جائے گی، اگرچہ اس منصوبے کی کل لاگت نہیں بتائی گئی۔ برطانیہ کے وزیر دفاع جان ہیلی نے کہا کہ ان کی قوم 150 ایکم کا حصہ ڈالے گی۔ حالیہ مہینوں میں یوکرین کی جنگ کو میڈیا کی کم توجہ ملی ہے۔ یہ اس ہفتے اس وقت بدل گیا جب ایک ڈرون رومانیہ کے شہر گلاتی میں ایک عمارت سے ٹکرا گیا جو یوکرین کی سرحد کے قریب دریائے ڈینیوب پر واقع ایک اہم بندرگاہی شہر ہے۔ رومانیہ کے صدر نکسوڈان نے اس واقعے کا ذمہ دار روس کو ٹھہرایا۔
پیرس سینٹ جرمین نے چیمپئنز لیگ کے فائنل میں آرسنل کو پینالٹیز پر 4-3 سے شکست دے کر ٹائٹل برقرار رکھنے کے لیے اپنے اعصاب کو برقرار رکھا، کیونکہ ہفتے کیل کاٹنے والا مقابلہ اضافی وقت کے بعد 1-1 سے ختم ہوا، جس نے یورپ کے جدید عظیم کھلاڑیوں میں فرانس کی ٹیم کی حیثیت کو مستحکم کیا۔ آرسنل کے محافظ گیبریل نے بوڈاپیسٹ کے پوسکاس ایرینا میں متوے سافونوف کے کراس بار پر اپنی اسپارٹکوک کو دھماکے سے اڑا دیا۔ اس کی کمی نے پی ایس جی کو ٹرافی برقرار رکھنے والے پہلے کلب کے طور پر تصدیق کر دی، جب سے ریئل میڈرڈ نے 2016 سے 2018 تک اپنا 3 سالہ دور مکمل کیا۔ امریکی کانگریس کے سامنے ایک بل میں ایک شق امریکی اور اسرائیلی فوجوں کو ایک دوسرے سے کہیں زیادہ قریب سے باندھ سکتی ہے۔ ہتھیاروں کی تحقیق، پیداوار اور ٹیکنالوجی پر ان کے تعاون کو مزید گہرا کر سکتی ہے۔ یہ تجویز، جس کا عنوان ہے امریکا's ٹیکنالوجی کو آپریشن اونیشی E2، ہاؤس آرم سروسز کمیٹی کے مالی 2027 نیشنل ڈیفنس آتھرائزیشن ایکٹ کے سیکشن 264 کے طور پر ظاہر ہوتا ہے، جو سالانہ امریکی دفاعی پالیسی بل ہے۔ انفارمیشن کے ذریعے دیکھے گئے ایک میمو کے مطابق میٹا AI سے چلنے والا لاکٹ تیار کر رہا ہے، جس کی جانچ اگلے سال شروع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ یہ ڈیوائس ممکنہ طور پر لمٹلیس کے کام پر بنے گی، ایک AI ڈیوائس اسٹارٹ اپ جسے میٹا نے 2025 کے آخر میں حاصل کیا تھا۔ اسٹارٹ اپ نے ایک AI پینڈنٹ بنایا جسے صارفین اپنی بات چیت کو ریکارڈ کرنے کے لیے اپنی قمیض کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں یا ہار کے طور پر پہن سکتے ہیں۔ اس وقت میٹا نے کہا کہ حصول اسے آئی سے چلنے والے پہنے بنانے کے لیے ہمارے کام کو تیز کرنے کی اجازت دے گا۔ مائکروسافٹ کے گیٹ ہب کوپائلٹ کا سنہری دور ختم ہوتا دکھائی دیتا ہے، کم از کم چھوٹے آدمی کے لیے۔ کمپنی اپنے بلنگ سسٹم کو فلیٹ سبسکرپشن ریٹ سے ٹوکن استعمال کرنے والے سسٹم میں تبدیل کر رہی ہے، جس میں صارفین کو کافی زیادہ شرح پر بل دینے کی صلاحیت ہے۔ بڑے اداروں کے پاس اب بھی اس کا رس ہو سکتا ہے، لیکن چھوٹی کمپنیاں اور کارکن خود کو یہ سوچتے ہوئے پا سکتے ہیں کہ انہیں ماہانہ بجٹ میں توازن کیسے لانا چاہیے۔ تبدیلیاں جو 1 جون کو ہوں گی، اس کا مطلب ہے کہ صارفین درخواستوں کی بنیاد پر کم فلیٹ ریٹ کے بجائے کام کرتے ہوئے کتنے ٹوکن استعمال کرتے ہیں، اس کی بنیاد پر چارج کیا جائے گا۔ سنیپ کے 20 سابق طلباء کا ایک گروپ سوشل میڈیا کی اگلی نسل کی پشت پناہی کے لیے گھوسٹ اینجلس کے نام سے ایک فنڈ شروع کرنے کے لیے اکٹھا ہوا ہے۔ فنڈ نے یہ بتانے سے انکار کر دیا کہ اس نے اب تک کتنی رقم اکٹھی کی ہے، لیکن اس کا کہنا ہے کہ اس نے کم از کم 5 کمپنیوں کی حمایت کی ہے اور اگلے سال کے اندر باقی سرمایہ کم از کم 15 کمپنیوں میں تعینات کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ میکس ریویرا، جنہوں نے کبھی سنیپ میں عالمی شراکت داری کی قیادت کی تھی، نے 2025 میں پہلے سے بڑھتی ہوئی اسنیپ کے سابق طلباء فرشتہ سرمایہ کاری کرنے والی کمیونٹی کو باقاعدہ بنانے کے لیے فنڈ شروع کیا۔ اگرچہ ریویرا اس فنڈ کو چلاتی ہے، لیکن وہاں تقریباً 20 دیگر بانی ممبران اور سرمایہ کار ہیں، جن میں سے ایک چھوٹی سی تعداد ابھی تک سنیپ میں ہیں۔ الیگزینڈر لیوٹ جیسے سابق طلباء کے ساتھ جو سنیپ کا کارپوریٹ ایکسلریٹر چلاتی ہیں، اور ول وو جو سنیپ کی مصنوعات اور ڈیزائن ٹیم کے بانی رکن تھے۔ اس ہفتے کے آخر میں یوٹیوب ٹو پریسٹیج ہور پائپ لائن بہت مضبوط نظر آ رہی ہے۔ باکس آفس پر پہلے نمبر پر آنے والا بیک رومز ہے، جو کین پارسنز کی یوٹیوب ویڈیوز کی سیریز کی ایک فیچر فلم کی توسیع ہے، جس میں ایک پروسیسر آفس پیس 4 چاند تھریڈ سے تیار کردہ کی فوٹیج کو نمایاں کیا گیا ہے، جو فزکس کی نفی کرتا ہے۔ سافٹ بینک گروپ نے آج اعلان کیا کہ وہ فرانس میں ڈیٹا سینٹر کی گنجائش کو بڑھانے کے لیے 75 بلین تقریباً 87 بلین خرچ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ فرم نے کہا کہ ہدف 5 گیگا واٹ تک اضافی ڈیٹا سینٹر کی صلاحیت کو تیار کرنا اور چلانا ہے۔ منصوبے کے پہلے مرحلے میں ڈنکرک، لان پلیج، بوسکیل اور بوچین میں ڈیٹا سینٹرز بنانا شامل ہے، تاکہ 2031 تک ہارٹس ڈی فرانس کے علاقے میں 3 گیگا واٹ صلاحیت فراہم کی جا سکے۔ پاکستان آئی ٹی انڈسٹری ایسوسی ایشن پیچ نے اپنے جامع وفاقی بجٹ 2026-27 کی سفارشات میں، جس کا مقصد ملک کے ڈیجیٹل برآمدات کے ماحولیاتی نظام کو مستحکم کرنے، رسمی آئی ٹی انٹرپرائزز کے لیے پالیسی کے ڈیجیٹل افراد کود کے لیے ضروری وضاحت فراہم کرنا اور وسیع تر ڈیجیٹل افرادی کے لیے ضروری وضاحت فراہم کرنا۔ پیچا کا مقصد اپنے سرکاری موقف کو واضح کرنا ہے، جو رجسٹرڈ آئی ٹی کمپنیوں کی پائیدار طویل مدتی نمو کو ترجیح دیتا ہے، جبکہ گیگ اکانومی کو بدریج رسمی شکل دینے کی حمایت کرتا ہے، جبکہ واضح طور پر یہ کہتے ہوئے کہ پیچا ملک کے حقیقی فری لانسرز کے لیے ایک معاون ماحول کو برقرار رکھنے کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ دور
یورپی یونین EU کی اعلیٰ نمائندہ برائے خارجہ امور اور سیکورٹی پالیسی کاجا کالس 1 جون پیر کو پاکستان کا دورہ کریں گی، جہاں وہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے ساتھ 8ویں EU پاکستان اسٹریٹجک ڈائیلاگ میں شرکت کریں گی۔ EU نے ہفتہ کو اعلان کیا۔ بلاگ کی طرف سے جاری کردہ بیان کے مطابق کیلس، جو یورپی کمیشن کے نائب صدر بھی ہیں، صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور چیف آف ڈیفنس فورسز اور چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ پاکستان نے راولپنڈی میں کھیلے گئے پہلے ون ڈے انٹرنیشنل میں آسٹریلیا کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا اور اسمر عرفات منہاس ہفتے کو ون ڈے ڈیبیو پر 5 وکٹیں لینے والے پہلے ہوم بولر بن گئے۔ منہاس نے 5 35 کے ساتھ مکمل کیا کیونکہ ایک کمزور طاقت آسٹریلیا 44 ایک اوورز میں 200 رنز پر آؤٹ ہو گیا تھا، اس سے پہلے کہ پاکستان نے ون ڈے میں یادگار جیت کے لیے ہدف 42 3 اوورز میں حاصل کر لیا۔ پیرس سینٹ جرمین نے بوڈاپیسٹ میں اضافی وقت کے بعد ایک سے ڈرا ہونے کے بعد آرسنل کے خلاف 4-3 جیت کے ساتھ چیمپئنز لیگ کی جیت کا دعویٰ کیا۔ ایبریچی ایزے اور گیبریل موقع سے غائب تھے۔ میکل آرٹیٹا کے پریمیئر لیگ چیمپئنز نے کھیل کو 120 منٹ سے آگے لے جانے کے لیے بڑی لچک دکھائی، لیکن بارسلونا کے خلاف پیرس میں اپنی پہلی بار 20 سال بعد دوسری فائنل میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ہفتے کے روز وسطی لاؤس کے ایک دور دراز علاقے میں سیلاب زدہ غار کے اندر ایک طویل اور پیچیدہ آپریشن کے بعد مشن کے مرکز میں موجود افراد نے کچھ ایسا کیا جس کی کچھ توقع تھی، وہ باہر نکل گئے۔ یہ وہ نہیں تھا جس کے لیے بین الاقوامی ریسکیو آپریشن کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ اسرائیل کی فوج 2006 کے بعد پہلی بار جنوبی لبنان میں دریائے لیتانی سے آگے بڑھی ہے اور بڑے شہر نباتی کو گھیرے میں لینے کے لیے تیار دکھائی دیتی ہے۔ لبنان کے سینئر عسکری ذرائع نے ہفتے کے روز ترکی کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نادلو کو بتایا کہ اسرائیلی افواج نے دریائے لیتانی کو عبور کیا ہے، جسے اسرائیل نے اپنے غیر سرکاری بفر زون کا دائرہ قرار دیا ہے۔ حکام نے بتایا کہ پاکستان سے حال ہی میں واپس آنے والے افغان مہاجرین کو لے جانے والا ایک کارگو ٹرک مشرقی افغانستان میں ایک اہم شاہراہ پر الٹنے سے خواتین اور بچوں سمیت کم از کم 18 افراد ہلاک ہو گئے۔ طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ یہ حادثہ ہفتے کے روز صوبہ لغمان کے کرغی ضلع میں پیش آیا۔ امدادی کارکنوں نے وسطی لاؤس میں سیلاب زدہ غار سے مزید 4 افراد کو نکال لیا ہے، جس سے دیہاتیوں کے ایک گروپ سے نجات پانے والوں کی تعداد 5 ہو گئی ہے، جو سونے کی تلاش کے دوران باہر لایا گیا تھا۔ ان 4 کو ہفتے کے روز باہر لایا گیا تھا۔ پہلے آدمی کو بچائے جانے کے ایک دن بعد تقریباً 10 دن کی مدت ختم ہوئی، جس کے دوران گروپ کو زیر زمین کاٹ دیا گیا تھا۔ سری لنکا کے بدھ مت کے درجہ بندی نے ایک ممتاز سینئر راہب کو معطل کر دیا ہے، جس پر ایک بچے کے ساتھ جنسی زیادتی کا الزام لگایا گیا ہے۔ مذہبی طور پر قدامت پسند ملک کے اعلیٰ ترین کیس میں، جس میں ایک مقامی پادری شامل تھا، غیر معمولی تعدیبی کارروائی میں 71 سالہ پالگاما ہیمرات ناسا سے ہفتہ کے روز ان کی ذمہ داریوں سے سبکدوش کر دیا گیا، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ بت بنا دی گئی ایک درخت کے پودے سے اگائے جانے والے ایک انتہائی قابل احترام فیکس پودے کے چیف کسٹوڈین تھے۔ اگرچہ ٹک ٹاک کو بڑے پیمانے پر سوشل میڈیا دیو کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، لیکن یہ آہستہ آہستہ اس زمرے سے آگے بڑھ رہا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ویڈیو ایپ نے ٹک ٹاک شاپ، مقامی دریافت کے لیے ایک نقشہ، مضبوط تلاش، گیمز اور بہت کچھ شامل کیا۔ اب اس نے حال ہی میں ہوٹل بکنگ کی صلاحیتوں کو شامل کیا ہے اور فنٹک لائسنس حاصل کر رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ٹک ٹاک ایک سپر ایپ کہلانے والے ایک پلیٹ فارم میں تیار ہونے کے لیے اقدامات کر رہا ہے، جہاں صارفین صرف ویڈیوز دیکھنے اور شیئر کرنے کے علاوہ اور بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں اور در حقیقت ایک ہی منزل میں بہت سی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ گھریلو پیزا سے لطف اندوز ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ آنے والی پریشانی کو پسند نہیں کرتے ہیں، تو الیکٹرک پیزا اوون ایک بہترین اپ گریڈ ہو سکتا ہے۔ ننجا آرٹسن آؤٹ ڈور پیزا اوون کا مقصد ان لوگوں کے لیے جو پیزا کی مزیدار رابطیں چاہتے ہیں، بغیر پروپین یا لکڑی کے چھروں جیسی چیزوں سے نمٹائے، دوسرے پیزا اوون کے برعکس۔ مجھے یہ تسلیم کرتے ہوئے اس جائزے کی پیشکش کی ضرورت ہے کہ میں پیزا کا ماہر نہیں ہوں، لیکن میں نے تندور کا استعمال کرتے ہوئے تیز رفتار ریستوراں طرز کے پیزا حاصل کیے، بڑی حد تک اس کی سادگی اور استعمال میں آسان ڈیزائن کی بدولت۔
گوگل کروم اور ایپل کی سفاری فی الحال ویب براؤزر کی مارکیٹ پر حاوی ہیں۔ ٹیک دیو کی جاری اختراعات، خاص طور پر جنریٹو اے آئی کو اس کی تلاش کی خصوصیات میں ضم کرنے میں کروم کے پاس نمایاں حصہ ہے۔ تاہم متبادل تلاش کرنے والے صارفین کو مختلف قسم کے براؤزرز ملیں گے جن کا مقصد صنعتی جنات کو چیلنج کرنا ہے۔